انہوں نے آفر کی کہ پارٹی چھوڑیں، خان کو باجوہ ختم کر رہے ہیں، امریکہ ناراض ہے، یہ وہ. پتہ نہیں کیوں ناراض تھا امریکہ، لیکن کیونکہ بائیڈن کی حکومت تھی تو امریکہ ہی بولتے تھی تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن. پھر کہا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، آپ کو فلانا فیس بنا دیں گے، آپ کو فلانی منسٹری دے دیں گے، آپ کو صوبے کا یہ بنا دیں گے. میں کہا جی مجھے معافی دے دو، مجھے یاد ہے میں نے یہ بات بھی کہی تھی وہ پرٹیکولر انسان کو. آپ کی چلتی گورنمنٹ تھی، اس میں کرونا آ گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آل آف سڈن جو ہے اپوزیشن آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی اور آپ کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گھر بھیج دیا. اس وقت آپ نے ایک نعرہ لگایا کہ یہ ریجیم چینج ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد اب واقعی ریجیم چینج ہوا یا پھر امریکہ اس میں مداخلت نہیں کر رہا تھا اور یہ انڈیجنس معاملہ تھا سارا؟ دیکھیے آئی وش انڈیجنس معاملہ ہوتا تو شاید پاکستان کی تھوڑی ناک رہ جاتی. ان لوگوں نے ہماری ناک کٹوا دی دنیا کے سامنے. میں چلے جنرل باجوہ سے سٹارٹ کرتی ہوں. دنیا میں بہت سارے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے، بڑے بڑے ملک ہیں، اربوں ڈالر کا بزنس کرتے ہیں. جاپان ہو گیا، جرمنی ہو گیا، امریکہ ہو گیا. کبھی اپنی مجھے بھی ابھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت چائنا کا چیف آف آرمی سٹاف کا نام آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، کچھ غیر ضروری ہے. فرانس کو پتہ ہے؟ کسی بھی ملک کا نہیں پتہ نا آپ کو. ہمارے والے کا سب کو پتہ ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جنرل یحییٰ کا نام سب کو پتہ ہے، جنرل ایوب کا پتہ تھا، جنرل ضیاء کا پتہ تھا، پھر جنرل مشرف کا پتہ تھا، اب اس کا پتہ چل گیا. ہو ڈو یو تھنک ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے؟ وہی بندہ ہے جس نے ہمیں پالتوں کی طرح باندھا ہوا ہے پاکستان کو. وہ ہمیں کبھی آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں مجھے جنوری میں جو دوست ہیں ہمارے، انہوں نے آفر کی کہ پارٹی چھوڑیں، خان کو باجوہ ختم کر رہے ہیں، امریکہ ناراض ہے، یہ وہ. پتہ نہیں کیوں ناراض تھا امریکہ، لیکن کیونکہ بائیڈن کی حکومت تھی تو امریکہ ہی بولتے تھی تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن. پھر کہا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، آپ کو فلانا فیس بنا دیں گے، آپ کو فلانی منسٹری دے دیں گے، آپ کو صوبے کا یہ بنا دیں گے. میں کہا جی مجھے معافی دے دو، مجھے یاد ہے میں نے یہ بات بھی کہی تھی وہ پرٹیکولر انسان کو کہ میرے والد کو اللہ بخش، اس نے ٹھیک ٹھاک خان صاحب سے لڑائی کی تھی. اگر آپ کو یاد ہے ابھی یہ آرمی پبلک اسکول والا نہیں ہوا تھا، اور یہ ترین اور یہ باقی کچھ شیطان تھے خان صاحب کو گمراہ کرتے تھے، تو بابا نے منع کیا. بابا نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ایک دو بندوں کے لیے کہ جو اپنے والد کا نہیں ہو سکتا خان صاحب وہ آپ کا نہیں ہو سکتے، آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا، جہانگیر ترین کے بارے میں نہیں، جو دو لوگ میں نے آپ کو بتائے جن کا میں نے نام نہیں لیا. ٹھیک. جہانگیر ترین تو کر رہا تھا گمراہ، وہ کہہ رہے تھے خان صاحب کو کہ آپ یہ ضرب عضب کو ریزسٹ کریں. اچھا. بابا نے ان سے یہ کہا کہ سر فوج کو اپنا کام کرنے دے، فوج کا ایک کام ہے وہ ٹو کیپ دا بارڈرز سیف، کہ دہشت گرد نہ ہے پاکستان میں. یہ باقی بھاوی ہو گئے. ایک دو کے بارے میں بابا نے یہ کہا تھا. اب یہ بات آگے بڑھ گئی. جب آرمی پبلک اسکول کے سانحہ ہوا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، خان صاحب نے امیجیٹلی دھرنا وڈرا کر دیا. تب تک میرے بابا ناراض ہو چکے تھے. خان صاحب کی بڑاپن دیکھیں کہ انہوں نے بابا کو ری انوائٹ کیا پارٹی میں واپس. بابا نے بولا سر آپ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ آپ کو بخشے. میرے پاس وہ ٹیکسٹ ابھی بھی پڑے ہوئے. بابا کو ٹیکسٹ آتا نہیں تھا، ہم ان کے لکھتے تھے. سر آپ پاکستان کا فیوچر ہے. میں نے ویسے زندہ نہیں رہنا اگلے الیکشن تک. بابا کی وہ بات بھی سچی ہوئی، 2017 میں وفات پا گئے. سر میں آپ کا وفادار ہوں کیونکہ آپ پاکستان کے وفادار ہیں، بٹ میں ان گندے لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ گندے لوگ سب خان کو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد 2018 آپ کو حکومت بھی دے دی گئی. نہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، ہم سے لے لی گئی. ہاں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جو کچھ فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے خود کیے وہی گلے پڑ گئے. مثال کے طور پہ پنجاب میں بزدار جو لوگ پارٹی کے ساتھ کام کر رہی تھے ان کو نگلیکٹ کیا خان صاحب نے. نہیں دیکھیں، لیٹ می جسٹ کمپلیٹ VONC. مجھے رجیم چینج میں ایک ایمبیسی نے بلایا. ایمبیسی کا امبیسڈر سلام دعا والا اچھی تھی، سلام دعا اس نے مجھے بٹھایا کہ جی آپ سے ٹریڈ تجارت کی بات کرنے کا. میں تو کب کا رزاق داؤد سے پارلیمنٹری سیکرٹری ریزائن کر چکی ہوں. اب تو عالیہ حمزہ ہے، ان سے بات کریں. غلطی ان سے یہ بھی کہ انہوں نے میری گاڑی اندر نہیں آنے دی. میرا ڈرائیور میرا باڈی گارڈ باہر دونوں کھڑے تھے، اور ان سے پوچھا گیا جو ایجنسیز والے باہر تھے کہ آپ کیوں آئے، آپ گھر میں گئی ہیں. میں تو آفس نہیں گئی تھی، نہ گھر گئی تھی. سوچا میں باہر نکلی، وہ لڑکے ڈرے ہوئے تھے کہ میڈم آپ کہاں گئی تھی. وہ تو پوچھا گیا ہم سے. میں نے کہا آپ نے کیا بولا؟ کہتے فلانے نے بلایا اور فلانے سے ملنے گئی. میں کہا شکر ہے میرا ریکارڈ صاف ہے. امیجیٹلی گئی اسپیکر ہاؤس، اسد کیسر کو بتایا، اسد عمر صاحب کو بتایا، انہوں نے پھر آگے سے خان کو بتایا. تو یہ تو میں اس کی گواہ ہوں کہ یہ رجیم چینج ڈونلڈ لو نے اور بائیڈن نے کروائی تھی، اور ہمارے لوگ اس میں شامل تھے. یہ ریاست کی ایک پالیسی ہوئی ہوگی نا، امریکہ نے ریاست کی پالیسی یہ نہیں تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ انڈیویجولز کا فیصلہ تھا؟ اب جو نئی ٹرمپ انتظامیہ ہے، جس امریکہ نے پاکستان سے عمران خان کی حکومت ختم کی، پاکستان تحریک انصاف ہمیں اس سے ایکسپیکٹڈ نظر آتی ہے. کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں، کچھ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ لیٹ می کلیئر دیٹ جیل بھی لے کے گئے. میں آج تک چپ نہیں کی نا، میں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے. میں تو اسرائیل کو بھی اسرائیل بولتی ہوں، نیتنیاہو کو بھی لڑتا، ایک نہیں چھوڑتی. جو موڈی جس نے بیڑا غرق کیا ہمارا مسلمانوں کا، کشمیر کا جو کیا،
میں نے تو کوئی نہیں ٹویٹ ڈیلیٹ کی, تو میری تو کسی سے کوئی امید نہیں ہے, میں ڈرتی نہیں ہوں ان سے, کیوں ڈروں میں, پھر سجدہ چھوڑ دوں رب کو, ان کو سجدے شروع کر دوں. ان لوگوں نے سب کچھ ڈیلیٹ کیا کیونکہ ان کو ڈر ہے. اب لاسٹ ڈچ میں نے سنا ہے آج کوئی فلائٹ ہوئی ہے, کوئی اسپیشل فلائٹ ہو, کوئی لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ کرنے گئے ہیں یو کے کو کہ پلیز معاف کر دو, امریکہ والے سے کہو کہ معاف کر دے. وہ یو کے والے کہہ رہے ہیں ہمارا اپنا برا حال ہے, ہماری حکومت گرنے والی ہے. سو حالات ایسے ہیں نا کہ ہر بندہ پاکستان کو چھوڑ کے ہر طرف دیکھ رہا ہے. اب آپ نے ایک بات کی کہ ہم نے غلط فیصلے کیے پارٹی میں, وہ ہمارے گلے پڑ گئے. دیکھیں جو غلط فیصلہ خان صاحب نے, ان کو اللہ 100 سال زندگی دے, خان صاحب بہت سمپل آدمی ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست تھے. احسان اللہ ٹوانا صاحب خوشاب سے MNA تھے, انہوں نے بہت قربانی دی پارٹی کے لیے, خان صاحب کے لیے. وہ یہ کہتے یہ اللہ والا بندہ ہے خان, یہ مردم شناس نہیں ہے. یہ ہمیشہ اپنے سادے دل سے, یہ جس سے ہم کہتے ہیں بزدار صاحب, پرویز خٹک, محمود خان, وہ کیا تھا سینٹورس والا پرائم منسٹر, تنویر الیاس, وہ بھی چلا گیا, ایک نہیں بچا سوائے بیچارے خالد خورشید کے, وہ بھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح ہماری کابینہ دیکھ لیں, کون رہتا ہے اس میں, علی محمد, علی امین, مراد سعید, شہریار افریدی, عمر ایوب, زرتاج گل افریدی, وزیر یہ جو ہے ہمارے افریدی صاحب, نور الحق قادری, یہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کابینہ میں تھے, عامر ڈوگر صاحب, محبوب سلطان, باقی تو سارے چلے گئے. میڈم یہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان مردم شناس نہیں ہے یا پھر مردم شناسی ان میں نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے یعنی جہانگیر ترین, علیم خان, جن کو ATM کہا جاتا تھا, پارٹی کو کھڑا کیا, پارٹی کو انڈیپینڈنٹ جو آزاد امیدوار تھے جہاز بھر بھر کے لائے اور اس پوزیشن میں بنایا کہ پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے, خان صاحب نے انہی سے نظریں پھیر لی, کس کے کہنے پہ؟ نمبر 1, آپ علیم خان کے بیٹے کا نام جانتے ہیں؟ نہیں. اچھا, جہانگیر ترین نے جو پارٹی بنائی اس کا کیا نام ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی. اچھا, اور وہ کدھر ہے آج؟ پارٹی تو نہیں ہے, ایک ہی سیٹ ہے ان کے. تو انہوں نے PTI بنا لی بٹ اپنی پارٹی نہیں بنا سکے. عمران خان کو فائنینس کرتے, یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ اس وہ خود بھی دعوے دار ہیں. once and for all اس کے آپ پتھر رکھتے. روبینہ خان صاحبہ, عمران خان کی بڑی بہن, میں ان کا نمبر آپ کو دیتی ہوں, آپ ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں, اس سے پوچھیں کہ پارٹی کو کس نے فائنینس کیا. ناٹ علیم خان اینڈ ناٹ جہانگیر ترین. ان سے آنکھیں پھیر لی خان نے ان کو عزت دی, ان نون لوگوں کو نام دیا. انہوں نے کیا کیا, ایک جا کے صابر مٹھو باجوہ کے سمدھی کے ساتھ بیٹھ کے کنسٹرکشن کا بزنس کرنے لگا, اور دوسرا خان کی حکومت میں چینی کی چوری شروع کر دی. خان نے 2-3 FIA کی انکوائریز کروائیں ٹو انشور کہ یہ بندہ جو مجھے قسمیں کھاتا ہے کہ تمہارا رائٹ ہینڈ مین ہو, لیفٹ ہینڈ مین ہو, وہ چوری کر رہا ہے میری حکومت میں. خان نے ان کے ساتھ بہت اچھا کیا. آئندہ بھی جو چور ہوگا, جو وطن کا غدار ہوگا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ یاد رکھیں, یہ پاکستان کی اصلی پارٹی ہے. تو معذرت کے ساتھ, جو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا, جو اپنے بیٹے کا نام نہیں فیمس کر سکتا, جو اپنی پارٹی کو نہیں کامیاب کر سکتا, وہ عمران خان کی پارٹی کو نہیں بنا سکتا. 2018 کے الیکشن میں ہمارے 48 MNAs لگ بھگ 5-10 ووٹ سے ان کو ہرایا گیا کہ ٹانگے والی حکومت بنے, جس میں QPLG گروپس جتنے بھی ہیں ان کو دیں, اور تاکہ یہ تو 2019 میں باجوہ ہٹا رہا تھا عمران خان کو. وہ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ دنیا میں وبا آ گئی, پینڈیمک آ گئی 100 سال بعد, اور خان نے جو پرفارمنس دی اس کو نکال نہیں پائے اس ٹائم پہ. وہ تو جب ایبسولوٹلی ناٹ بولا, بائیڈن کو ناراض کیا, تو تب ان کی جان نکلی کہ جی اب آقے کو خوش کرنا ہے آقا کو, تو پلیز ذرا خان کو جلدی جلدی ہٹا. اچھا میڈم, یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان, جنرل باجوہ اور اس وقت کی جو ہماری انٹیلیجنس یعنی فیض امین, یہ سب ایک پیج پہ تھے, ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو ایبسولوٹلی ناٹ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہ بھی شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن کوئی خیبر پختونخوا میں آپریشن تھا جس کے اوپر خان صاحب بہت زیادہ ریزیلینٹ تھے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہی کیا آپ کو بتاؤں گی, مجھے اس کے بعد پرچہ پھر کٹ جانا ہے, بٹ ہو کیئرز, اب تو پیکا بھی آ گیا. دیکھیں, کوئی ملک آپ نے دیکھا ہے, کوئی ملک جو سکسیزفل ہو, ڈیولپڈ ہو, انٹرنیشنلی مانا جانا ہوتا ہو, اس کی حکومتیں ہوں, گرتی نہ ہوں, گرائے ان کے پرائم منسٹرز قائد اعظم سے لے کے بینظیر بھٹو تک شہید کیے گئے. چھٹا اس میں چلو جنرل ضیاء الحق بھی ڈال دیتی ہوں. وی ہیو دس سنگولر ریکارڈ, ٹریک ریکارڈ, کہ ہماری پرائم منسٹرز ہیڈ آف اسٹیٹ قائد اعظم سے پاکستان کو بنایا, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, بھٹو صاحب, بینظیر بھٹو پہ جان, کہ ہمارے ہی مارے جاتے ہیں, اور تو دنیا میں کوئی نہیں مرتا, ہماری ہیڈ آف اسٹیٹ مارے جاتے ہیں. لیجیٹمیٹ دور کی بات ہے, اسپیشلی بابائے قوم اور مادری ملت. اچھا, یہ تو پاکستان کی بدقسمتی کہ ہم تو کبھی کلونیلزم سے نکلے ہی نہیں. ٹھیک.
کیا عمران خان اچھا لگتا کہ یہ بات کہے؟ آپ ان کے پرانے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں، اطہر من اللہ صاحب جو سپریم کورٹ میں ہیں ان کے انٹرویوز نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا نہیں کہا کہ اسٹیبلش پاکستان کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے. خان صاحب کو تو ٹریک ریکارڈ بہت کلین ہے، لیکن جو پرائم منسٹر بنا ملک کو ایک پیج پہ رکھنے کے لیے کہ بنگلہ دیش والا حال نہ ہو، ہم سے ملک اکھڑ نہ جائے، ہر بندے کو کوشش کرتا تھا کہ ہمیں اس بات پہ غصہ نہیں آتا تھا. فیصل واوڈا کو بھی رکھ رہا ہے ایک پیج پہ، فواد کو بھی رکھ رہا ہے، اس کو بھی خوش کر رہے ہیں. ہم کہتے تھے سر خدا کا واسطہ ہے وطن کی فکر کریں، اپنی فکر کریں، آپ کو دھوکہ دیتے نہیں خیر ہے، درگزر کرو. خان تو پتہ نہیں کس قسم کا آدمی کس مٹی سے بنا ہے، وہ صبر کر کر کے تھک جاتا تھا، شام کو ان کا یوں سر ہوتا تھا. اچھا، ملک کو یکجا کرنے کی بات آپ نے کی ہے کہ عمران خان ملک کو یکجا رکھنا چاہتے تھے. ابھی جب عدم اعتماد ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی، تو آپ نہیں سمجھتی ہیں بینگ اے پارلیمنٹرین کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومتی سیٹوں سے اٹھ کے اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا، تاکہ جو کیوس، جو انارکی، جو ایجیٹیشن کا ماحول آج ہے یہ نہ ہوتا؟ دیکھیں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، ایک خاتون کی، ایک دلیر دبنگ خاتون ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، وہ خان صاحب کی کابینہ میں تھی. باقی تو ماشاءاللہ لوٹے ایک کابینہ سے دوسرے میں جا کے بیٹھ گئے، ان کا رزلٹ بھی ان کو مل گیا، بڑی عزت ہے ان کی دنیا میں آج کل. انہوں نے پتہ کیا کہا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے، کہتی if I disagreed with عمران خان's policies I should have had the honor, the guts. مجھ میں اتنی عزت، اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کو منہ پہ وزیر اعظم کے ٹائم پہ میں کہتی کہ سر آپ کی پالیسیز غلط ہے، میں آپ کی کابینہ چھوڑ رہی ہوں، آپ کی میں یونٹی چھوڑ رہی ہوں. نہ جا کے میں دوسری کابینہ میں جا کے بیٹھ جاؤں. کابینہ سے مجھے ریزائن کرنا چاہیے تھا، اسمبلی سے تو ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی نا. بڑے نمونے جن کے نام میں آپ کو بتا سکتی ہوں. دوسری بات، ہمارے لوگ پیسے لے کے گئے تھے، بہت یہ جو پی ایم ایل کیو، پی ایم ایل این جو بھی تھے، ہمارے پی ٹی آئی کی بھی 25 ایم این ایز یہاں سے سینٹر سے اور 25 ایم پی ایز پنجاب سے. اگر ان میں غیرت ہوتی، حیا ہوتی، خدا کا خوف ہوتا، وہ بغیر پیسے لیے عمران خان کو منہ پہ جا کے کہتے کہ سر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سال پہلے کرتے. خان نے تو اپنے آپ پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا تھا، یاد ہے آپ کو 2021 مارچ میں؟ تب کیوں نہیں خان کے پیچھے یہ لوگ کہتے کہ سر آپ غلط ہیں، آپ کی ساری پالیسیز غلط ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے سب کو رات کو فون کر کے کہا کہ کل آپ نے، مجھے آج تک ایک فون نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ کا. اٹھایا ضرور ہے بٹ فون نہیں آیا. اچھا اٹھایا. فون اسی کو کیوں آتا ہے جو پیسے لیتا ہے، اس کو نہیں آتا جو پیسے نہیں لیتا. اچھا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا، تبھی تو بہت کچھ ہوتا ہوگا. ان کو پتہ ہے کہ کس نے فون ہمارا سننا ہے یا کس نے ہمارا فون. تو جس نے پیسے لیے